نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتا من الفجر خير من الدنيا وما فيها. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا. احباب گرامی، محمدی مسجد کے اسٹیج سے آپ کی پہلی ملاقات ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کوشش کروں گا کہ ہماری آج کی یہ بیٹھک، آج کی یہ ملاقات کسی نتیجے اور کسی مقصد کے تکمیل تک جاری رہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی اس ملاقات کا باعث بننے والے میرے بھائی مولانا افضال فاروقی صاحب، اللہ ان کی صحت میں، عمر میں برکت عطا فرمائے. اور آج اس پروگرام کے لیے کاوش کرنے والے جتنے میرے بھائی بزرگ نوجوان ہیں، اللہ ان کو تمام قسم کی پریشانیوں سے، آفتوں سے اپنی حفظ و امان میں رکھے. جب تک بیٹھیں توجہ کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ بیٹھیں. بارش کے قطرات اس قدر زیادہ ہی کیوں نہ ہو، اگر ہم نے برتن کو منہ میں منہ رکھ لیا ہے تو اس کے اندر پانی داخل نہیں ہو سکتا، اور بارش تھوڑی ہی صحیح لیکن برتن کو سیدھے منہ رکھا ہے تو اللہ کی رحمت کی بوندیں ضرور اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. اگر آپ نے توجہ کی تو انشاءاللہ قرآن و سنت کی یہ بوندیں وہ میرے لیے اور آپ کے لیے انشاءاللہ نتیجہ کے ثابت ہوگی. حضرات، میرے اور آپ کے خالق نے اس کائنات کا ڈیزائن اور اس کائنات کی جو ترتیب اور بناوٹ ہے وہ فطرت کے اوپر رکھ دی ہے. جب تک فطرت کے ساتھ جڑے رہیں گے اور جب تک فطرت کے ان اصولوں پر عمل پیرا رہیں گے تو بہت سارے معاملات میں آسانیاں اور سہولتیں آئیں گی.
اور جب اس فطرت کے نظام کو اور اصول کو توڑ کر اپنی مرضی کا اور خود ساختہ نظام لاگو کریں گے تو پھر نظام کا چلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے۔ ہماری فطرت یہ ہے کہ ہمیں آرام کے لیے نیند کی ضرورت ہے، کھانے کے لیے روٹی اور سالن اور دیگر ضروریات کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم فطرت کے اصولوں کو اپنائے رکھیں گے اس وقت تک کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور جب فطرت کے ان اصولوں کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے اور اپنی مرضی اور اپنی روٹین اور اپنے معمولات کو اپنے اوپر طاری کریں گے تو پھر معاملات کبھی بھی حل نہیں ہو سکیں گے۔ فطرت کیا ہے؟ خالق نے ہمیں صبح اٹھنے سے لے کر رات بستر پر دراز ہونے تک ایک شیڈول دیا ہے، ایک سسٹم دیا ہے۔ جب تک اس شیڈول اور سسٹم کو اپنائیں گے اس وقت تک بیماریوں سے، پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور وہ نظام کیا ہے کہ رات کو جلدی سونا ہے اور صبح کو جلد بیدار ہونا ہے۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سونا ہے اور صبح اٹھنے کے بعد نماز فجر کا التزام اور اہتمام کرنا ہے۔ جب تک اس فطرت اور اس نظام کو تھامے رکھا، ہماری سیرگاہیں، ہمارے پارک اور تفریح گاہیں آباد رہی، اور جب فطرت کے اس اصول کو، نظام کو چھوڑا، رات کو لیٹ نائٹ تک جاگتے رہنا اور صبح کو دیر تک سوتے رہنا، اس کو ہم نے معمول بنا لیا، اپنے سسٹم میں داخل کر لیا، تو پھر ہاسپٹل آباد ہوئے، پھر بہت سارے ایسے بیماریوں کے سلسلے شروع ہوئے جن کا ہمارے بڑوں نے شاید کبھی نام بھی نہیں سنا تھا۔ آئیے اسی اصول فطرت کی طرف میں چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ دلائی جائے۔ اللہ نے ہمیں ایک ضابطہ دیا ہے، ایک اصول دیا ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں، سورج ڈھلتا ہے تب بھی نماز پڑھنی ہے، رات کی تاریکی آئے تب بھی نماز پڑھنی ہے، اور وقرآن الفجر، خاص طور پہ فجر کی جو نماز ہے اس کا اہتمام و انصرام کرنا ہے، اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام کا یہ معمول عام تھا۔ آپ فجر کی نماز میں چونکہ رکعتیں کم ہوتی ہیں کہ رات کو لمبا کیا کرتے تھے، کیونکہ صبح جب رات کو اٹھنے کے بعد، سونے کے بعد ہم جب اٹھتے ہیں تو تازہ دم ہوتے ہیں، ہمارے جسم کے وہ سیلز جو ڈیڈ ہو جاتے ہیں رات کی نیند کے بعد، وہ دوبارہ تیار ہوتے ہیں اور ہم تازہ دم اٹھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نماز فجر ہے۔ نماز فجر کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات ہے، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں ہیں کہ میرے اللہ تیری کتنی تعریف ہے، تیرا کتنا شکر ہے کہ تو نے رات کو آرام کی نیند مجھے سنا دیا اور صبح اپنی تعریف کے لیے، اپنی حمد و ثنا کے لیے مجھے صحیح و سالم بیدار کر دیا۔ حضرات، دن کا آغاز ہے، رات کا اندھیرا جا رہا ہے، دن کا سویرا
وقت ہیں جب میرا اور آپ کا خالق مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں طلب کرتا ہے، حاضری لیتا ہے، لیکن ان 5 اوقات میں سے سب سے اہم ترین حاضری وہ فجر کی حاضری ہے، کیونکہ اس میں ایک تو میرا اور آپ کا امتحان بھی ہے کہ ہمیں نیند پیاری ہے یا اللہ سے ملاقات کا اہتمام و انتظام بھی کرتے ہیں۔ ایک تو امتحان ہے، دوسرا یہ ہماری صحت کے لیے طبی اعتبار سے بھی ازحد ضروری ہے، کیونکہ صبح کے وقت جو فجر کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک کا یہ جو درمیانی پیریڈ ہے، اس پیریڈ میں جو ہوا چلتی ہے، خنکی سی ہوا کے اندر ہوتی ہے، بالکل تازہ دم ہوا ہوتی ہے، یہ انسان کی نفسیات کے لیے، انسان کی دماغی صحت کے لیے اور جسمانی صحت کے لیے ازحد ضروری ہے۔ حضرات، جو اس وقت بیدار ہوتا ہے، فجر کے وقت میں بیدار ہوتا ہے، یہ اللہ کی قدرت کا بڑا عظیم مظہر ہے یہ وقت کہ رات کا اندھیرا کیسے چھٹ رہا ہے اور دن کا اجالا کیسے طلوع ہو رہا ہے۔ حضرات، یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہے، یہ وقت بڑا سہانا وقت ہے۔ اس وقت کی برکتیں، اس وقت کی رحمتیں وہ پورے دن کے سسٹم پہ، پورے دن کے نظام پہ حاوی ہونے والی ہیں۔ اگر آپ کے دن کا آغاز اللہ کی تعریف سے ہو رہا ہے، آپ کے دن کا آغاز اللہ کی یاد سے ہو رہا ہے، تو حضرات یہ آپ نے اپنے دن کو کامیابی کی طرف، اپنے دن کو کامرانی کی طرف گامزن کر دیا ہے۔ اب جہاں بھی جائیں گے خیر و برکات، فیوز و برکات آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ حضرات محترم، یہ فجر کا وقت تو وہ وقت ہے جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں، مجھے فجر کے وقت کی قسم ہے۔ اللہ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے، اور میرے اللہ کا اس وقت کی قسم کھانا اس کی عظمت کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ اللہ کسی عظیم چیز کی قسم کھاتے ہیں، اللہ نے سب سے پہلے فجر کی قسم کھائی ہے۔ حضرات، کیونکہ فجر کا وقت بڑا ہی قیمتی وقت، فجر کا وقت فیوز و برکات سے بھرا ہوا وقت ہے، اور یہی وہ وقت ہے جو بندہ مومن کو اس کی عبادت کی معراج پہ لے کے جاتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جو اللہ کے اور مخلوق کے درمیان سب سے دن کا پہلا رابطہ بحال کرتا ہے۔ اگر یہاں پہ ہی لائن کٹ جائے، بستر پہ سو کے یہ وقت گزر جائے اور یہ گھڑیاں بستر کے اوپر ضائع ہو جائے، حضرات اس سے بڑی بدنصیبی کوئی نہیں، اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں۔ حضرات، یہ وقت تو اتنا قیمتی ہے اور یہ نماز تو اتنی قیمتی نماز ہے، ہم فرائض کی طرف جانے سے پہلے ذرا نوافل کی طرف بڑھتے ہیں۔ صدیقہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتیں اللہ کے رسول نے نہ حضر میں ان کو ترک کیا، نہ سفر میں ان کو ترک کیا، حالانکہ سفر میں مسافر کے لیے شریعت نے رخصت دی ہے، سہولت دی ہے کہ فرض نماز کو بھی نصف کر دیا، دوگانہ پڑھنا ہے، قصر نماز ادا کرنی ہے، لیکن فجر کی نماز سے پہلے جو 2 سنتیں 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں اتنی قیمتی ہیں، کائنات کے امام نے نہ حضر میں چھوڑا ہے نہ سفر میں چھوڑا ہے، سفر میں بھی ان 2 رکعتوں کا التزام کیا ہے، حضر میں بھی ان 2 رکعتوں کا التزام کیا ہے۔ حضرات، آج ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں دنیا کے لیے، نماز چھوڑ دیتے ہیں کاروبار کے لیے، نماز چھوڑ دیتے ہیں دنیا کے اندر اپنے کاروبار، اپنے بزنس کے لیے۔ حضرات، دنیا کا کون سا بزنس ہے جو آپ کو پوری دنیا کی خیر و برکات سے، پوری دنیا کے فیوز و برکات سے آپ کو فیض یاب کروا سکے؟ لیکن حضرات، یہ فجر کی سنتیں، یہ فجر کے فرائض سے پہلے جو 2 سنتیں ادا کی جاتی ہیں،
کائنات کے امام کا فرمان عالی شان ہے. حدیث بخاری و مسلم میں موجود ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں رکعتا من الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. لوگوں فجر کی 2 رکعتیں 2 سنتیں یہ دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے. خیر کا لفظ بول رہے ہیں حدیث میں, یہ سب تفصیل ہے. اصل میں عقیدت تھا, تعلیل کے بعد خیر بنا. اس کا معنی سپرلیٹو ڈگری ہے کہ سب سے بہترین, سب سے اعلیٰ اور سب سے ارفع. یہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں حضرات, سنتیں یہ دنیا سے. وما فیہا جو دنیا میں خزانے ہیں, جو دنیا میں ہیرے ہیں, جواہرات ہے, سونا ہے, چاندی ہے, حضرات روپیہ کرنسی ہے, یہ ساری دنیا کے خزانے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور فجر کی 2 سنتیں اللہ کی قسم ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں, یہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا کے سارے خزانوں سے بہتر ہیں. آج دنیا کے لیے نماز چھوڑتے ہو, دنیا کے لیے, اپنے کاروبار کے لیے, اپنے بزنس کے لیے نماز چھوڑتے ہو. کائنات کے رب نے ساری کائنات سے بڑھ کر بھلائیاں فجر کی 2 سنتوں میں رکھ دی. حضرات اگر پھر بھی کوئی مقدر اور نصیب کا مارا ہوا سوئے رہے اور اس کا نصیب نہ جاگے تو حضرات اس سے بڑی بد نصیبی کوئی نہیں, اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں. حضرات یہ فجر کی سنتیں وہ سنتیں ہیں جن کا اہتمام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر کیا ہے کہ آپ نے ان کو چھوڑا نہیں ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کائنات کے سارے خزانے ان فجر کی سنتوں میں جمع کر دیے ہیں. اس لیے جو ان کو پڑھتا ہے حقیقت میں دنیا کے خزانے, حقیقت میں بلندی اور رفعت اس کا مقدر بن جاتی ہے. حضرات آئیے اب سنتوں سے ذرا ایک قدم آگے بڑھتے ہیں, فجر کے فرائض کی طرف چلتے ہیں. میں 5-6 باتیں اس حوالے سے مختصر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. حضرات جو بندہ فجر کے وقت بیدار ہو جائے اور بیدار ہونے کے بعد پھر آپ کی اس محمدی مسجد کی صف اول میں, صف 2 میں کھڑا ہو کے نماز پڑھنے آ جاتا ہے. حضرات اس کی گواہی کائنات کے فرشتوں کے رجسٹر میں درج ہوتی ہے. جو رب کے فرشتے جب آتے ہیں تو لے کے آتے ہیں اور جب جاتے ہیں تو واپس لے کے جاتے ہیں. حدیث بخاری و مسلم میں ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار. رات اور دن کے فرشتے تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں, اور جو عصر کے وقت آتے ہیں وہ فجر کے وقت چلے جاتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور فجر کے وقت صبح کے فرشتے اور دن کے فرشتے اور رات کے فرشتے یہ جمع ہوتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قرآن پاک میں اللہ نے جو فجر کو وقرآن الفجر سے تعبیر کیا ہے کہ قرآن تو فجر کا قرآن ہے. فجر کی نماز میں جو قرآن پڑھا جائے, جو تلاوت کی جائے, وہ اتنی عظیم تلاوت ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی اس میں صفے باندھ کے حاضر ہوتے ہیں. حضرات رب کے فرشتے فجر کے وقت میں جب آپ کے قاری صاحب, آپ کے امام صاحب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, رب کے قرآن کی تلاوت, اللہ کی نورانی مخلوق, رب کے فرشتے صفے باندھ کے آپ کی اس مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں کہ اس پیر کالونی کے لوگ محمدی مسجد کے نمازی سوئے ہیں, ان کے نصیب بھی سو چکے ہیں, لیکن ہم آسمانوں سے اتر کر صفوں میں کھڑے ہیں, صفے باندھے کھڑے ہیں اس مقصد کے لیے کہ یہ وقت بڑا ہی قیمتی وقت ہے. حضرات نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے اس وقت میں جمع ہوتے ہیں, اور جب یہاں سے نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے فرشتے آسمانوں میں
اور کائنات کا رب جو خود تو الرحمن علی العرش استوی، عرش پہ مستوی ہے، لیکن کائنات میں اپنی قدرت اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ ایک ایک بندے کی، ایک ایک شخص کی ڈائری خود اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے فرشتوں کہاں سے آئے، میرے فرشتوں کہاں سے آئے؟ اللہ ہم دنیا سے آئے، محمدی مسجد سے آئے، لاہور کی پیر کالونی سے آئے۔ اللہ کہتے ہیں میرے فرشتوں میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، تیرے بندوں کے پاس گئے تھے، عصر کا وقت تھا، نماز کا ٹائم تھا، نماز پڑھ رہے تھے، تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں، فجر کا وقت تھا، نماز کا ٹائم تھا، تیرے بندے نماز ادا کر رہے تھے۔ حضرات یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیتے ہیں ہمارے بارے میں۔ جب ہم فجر کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں گواہی کیا ہے؟ تیرے بندے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرات لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے، جو اپنے بستر پہ نیند کے اندر محو استراحت رہے، فرشتے کیا گواہی دیں گے؟ تیرے بندے کے پاس گئے تھے، اپنی دکان پر، اپنے دفتر میں، اپنے بزنس میں، اپنے کاروبار میں مشغول تھا، اور تیرے بندے کے پاس سے آئے ہیں تو اپنے بستر میں آرام کر رہا ہے۔ حضرات کیا گواہی ہوگی اگر فجر کی نماز بستر پہ گزر جائے، عصر کی نماز بزنس، دکان، تجارت، مارکیٹ، کاروبار میں گزر جائے؟ پھر یہی گواہی ہوگی نا کہ جب گئے تھے تو کاروبار میں لگے ہوئے تھے، آئے تھے تو مردار کی طرح اپنے بستر پہ لیٹے آرام کر رہے تھے۔ حضرات سب سے پہلا فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے رب کی بارگاہ میں، فرشتوں کے رجسٹر میں اس کا اندراج ہوتا ہے کہ اللہ تیرا بندہ ہم گئے تھے تو نمازی تھا، آئے تھے تو نمازی تھا۔ حضرات فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کا دوسرا فائدہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من صلی العشاء بالجماع فکأنما نصف اللیل ومن صلی الفجر بالجماع فکأنما قام اللیل کلہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے، نماز عشاء باجماعت ادا کرتا ہے، اور باجماعت ادا کرنے کے بعد پھر وہ اپنے بستر پہ آرام کرتا ہے، فجر کی نماز میں پھر باجماعت حاضر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے والا اللہ اس کے نام اعمال میں آدھی رات تک قیام کرنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اور جب بندہ فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کرے فکأنما قام اللیل کلہ، اللہ کہتے ہیں میرے فرشتوں اس کے اعمال نامے میں، اس کے رجسٹر میں لکھ دو میرا بندہ ساری رات قیام کرتا رہا، میرا بندہ ساری رات قیام میں رہا۔ حضرات یہ رات کو اپنے بستر پہ خراٹے لیتا رہا، آرام کی نیند سوتا رہا۔ وہ جو رب نے کہا وجعلنا نومکم سباتا، ہم نے رات کو تمہارے لیے سونے کا، آرام کا ذریعہ بنایا، یہ رات کو آرام کرتا رہا، رات کو سوتا رہا، لیکن فرشتوں کے رجسٹر میں لکھا ہے یہ ساری رات قیام کرتا رہا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی عطا ہے کہ بندہ مومن جب فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے تو ساری رات قیام کا ثواب لیتا ہے۔ حضرات اب بھی کوئی بد نصیب سویا رہے تو یہ اس کی اپنی بد نصیبی ہے۔ حضرات نماز فجر باجماعت پڑھنے کا تیسرا فائدہ، جو شخص فجر کی نماز کو باجماعت ادا کر لیتا ہے، آج کل کرونا کے ایام ہیں اور ہر طرف کرونا پابندیاں ہیں، فلائٹس بند ہیں، ٹرانسپورٹ بند ہے، اور ہم جیسے کتنے ہی فقیر ایسے ہیں، گناہگار ایسے ہیں جو اس تیاری میں ہیں کہ کب یہ سلسلہ ختم ہو اور ہم اللہ کے گھر کی
حاضری دے سکیں، بیت اللہ میں جا سکیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ جو بندہ فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، حضرات تیسرا فائدہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی الفجر فی جماعہ ثم قعد یذکر اللہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اور اس کے بعد بیٹھ جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اذکار پڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج مشرق سے طلوع ہو، 2 رکعتیں ادا کر لیتا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس 2 رکعتیں ادا کرنے کی وجہ سے نماز فجر باجماعت ادا کرنے والے شخص کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اتنا ثواب اللہ اس کے نام اعمال میں لکھتے ہیں گویا کہ اس نے ایک حج اور ایک عمرہ مکمل ادا کر لیا ہے۔ ایک حج اور ایک عمرہ مکمل ادا کرنے کا ثواب اس شخص کو ملتا ہے جو فجر باجماعت ادا کرتا ہے۔ حضرات ایک حج اور ایک عمرہ کرنے کا ثواب پورا ملتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تامتن 3 بار تاکید کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس بندے کو ایک حج اور ایک عمرے کا پورا ثواب اللہ کی طرف سے عطا کر دیا جاتا ہے۔ حضرات وہ فجر کے وقت سویا رہے، اس برکت سے اس نیکی سے محروم رہتا ہے۔ حضرات چوتھا فائدہ فجر کی نماز کو باجماعت پڑھنے کا۔ احباب گرامی آج ہر بندہ پریشان ہے، شہر کی جو زندگی ہے بڑی بیزی زندگی ہے اور یہاں پہ کوئی معلوم نہیں سجن کون ہے دوست کون ہے، سجن کون ہے دشمن کون ہے۔ حضرات کسی کو کوئی اندازہ نہیں، ہر بندہ خوف زدہ ہے۔ حضرات ایسی صورتحال میں اگر باڈی گارڈ کا انتظام ہو جائے، ایسی صورتحال میں اگر سیکیورٹی گارڈ مل جائے، اگر گورنمنٹ کی طرف سے سیکیورٹی پرووائڈ کر دی جائے، حضرات پھر کیا بات ہے، پھر غم نہیں، پھر پریشانی نہیں، میرے پاس باڈی گارڈ ہے، سیکیورٹی گارڈ ہے۔ حضرات لیکن یہ وہ سیکیورٹی گارڈ ہے جب ضرورت پڑتی ہے نظر نہیں آتے، لیکن جو بندہ فجر کی نماز کو باجماعت پڑھتا ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے باڈی گارڈ بن جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من صلی صبح فی جماعت، جو بندہ صبح کی نماز کو باجماعت پڑھتا ہے فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، وہ اللہ کے ذمہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ اللہ کی ذمہ داری میں آنے کا مطلب اَيْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت کے سائے میں وہ اپنا سارا دن گزارتا ہے، یا پھر اَيْ فِي حَفَظَةٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، اللہ کی ذمہ میں آنے کا دوسرا مفہوم مفسرین نے اور محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ اللہ کے فرشتوں کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ جو فجر کی نماز کو باجماعت پڑھ لیتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں، اس کے باڈی گارڈ ہوتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرات نہ غم نہ پریشانی نہ کسی قسم کا کوئی دکھ نہ کسی قسم کے کوئی اخراجات ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے حفاظت ہے اس بندے کے لیے جو فجر کی نماز کو باجماعت ادا کر لیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں فجر کی نماز کے حوالے سے اپنی کوتاہیوں کو اپنی سستیوں کو دور کیجیے اور صرف خود ہی نہیں اپنی اولادوں کو اپنی فیملیز کو فجر کی نماز کے لیے جگائیے، بیدار کیجیے۔ حضرات یہ تو وہ وقت ہے جس وقت میں اللہ کی رحمت کے فیوز و برکات بڑے عام ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس وقت کے لیے بطور خاص دعا بھی کی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ یہ دعا کی ہے اس شخصیت نے، یہ دعا کی ہے اس ذات گرامی نے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کے رسول اللہ
کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ اللہ کے رسول کی یہ دعا حضرات کس قدر قیمتی دعا ہے۔ صبح کا وقت برکات سمیٹنے کا وقت ہوتا ہے، صبح کا وقت اللہ سے رحمتیں حاصل کرنے کا وقت ہوتا ہے، لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ ایک سروے کے مطابق 99% لوگ حضرات 99% لوگ 99% لوگ اس وقت میں سوئے ہوتے ہیں، صرف 1% لوگ ایسے ہیں جو اس وقت میں نماز کے لیے اٹھتے ہیں، فجر کے فیوض و برکات کو حاصل کرنے کے لیے اٹھتے ہیں۔ حضرات کتنا خطرناک یہ سروے ہے، اس نے آج ہماری صورتحال کو ہمارے سامنے آشکارا کر دیا۔ ہمیں اللہ سے کتنی محبت ہے، ہمیں رسول سے کتنی محبت ہے، نعرے تو لگتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن فجر کے وقت بستر چھوڑنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس وقت کے لیے بطور خاص دعا کی ہے، اور جو شخص، جو عورت، جو مرد و زن اس وقت میں اٹھ کے نماز ادا کرتا ہے اور پھر اپنے کام کو شروع کرتا ہے، اس کے کام میں اللہ کریم کی برکتیں شامل ہوتی ہیں۔ حضرات برکتیں کیسی آتی ہیں؟ حضرت سخر یہ بزنس مین تھے، تاجر تھے، فرماتے ہیں جب میں نے اللہ کے رسول کی یہ دعا سنی، آپ کی زبان اطہر سے یہ الفاظ سنے، اللہ صبح کے وقت میں برکت ڈال دے، فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے اپنے کاروبار کی روٹین کو چینج کیا، اپنے کاروبار کا جو طریقہ ہے اس کو چینج کیا، میں نے اپنے جو تجارتی قافلے تھے ان کو فجر کے بعد لوڈ کرنا اور روانہ کرنا شروع کر دیا۔ حدیث کا راوی حضرت سخر کا شاگرد کہتا ہے فَقَصُرَ مَالُهُ، حضرت سخر اس نتیجے میں پہنچے فجر کے بعد تجارت اور کاروبار کرنے کی وجہ سے کہ اللہ نے اتنی برکتیں ڈال دی کہ مال بھی بڑھ گیا، برکتیں بھی ہو گئی، اور حضرت سخر بہت بڑے بزنس مین اور کامیاب تاجر بن گئے، فجر کے وقت کاروبار کرتے تھے۔ ہماری حالت کیا ہے؟ آپ ہمارے اس لاہور کو دیکھیں حضرات، رات 12 بجے تک، 1-2 بجے تک لوگ مارکیٹنگ کرتے ہیں، دکانیں مارکیٹیں کھلی ہیں، کام چل رہے ہیں، اور صبح فجر کے وقت مردار کی طرح اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے یہ قیمتی اور سہانا وقت، یہ برکتوں والا وقت گزارتے ہیں، اور کہیں زور کے قریب جا کے دوبارہ مارکیٹنگ شروع ہوتی ہے۔ ٹوٹل فطرت کے خلاف سارا کچھ اصول اور فطرت جو رب نے طے کیا ہے اس کے خلاف ہے۔ میرے اللہ نے رات کو بنایا نیند کے لیے، رات کو بنایا سونے کے لیے، دن کو بنایا کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ کہتے ہیں رات بنائی تمہاری نیند کے لیے، آرام کے لیے۔ نیند اور آرام کے لیے 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ کچھ اندھیرا ہو تو رات میں اندھیرا بھی ہوتا ہے، اور دوسرا آرام اور نیند کے لیے ضروری چیز کہ ٹھنڈک ہو، رات کو ٹھنڈک بھی ہوتی ہے، اندھیرا بھی ہوتا ہے۔ یہ رب نے ایک قدرتی سسٹم نافذ کر دیا ہمارے آرام کے لیے، لیکن ہم نے رات کو کام کے لیے بنا لیا، دن کو سونے کے لیے ہم نے اپنے شیڈول میں داخل کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا آج ہر بندہ پریشان ہے، صحت کے مسائل ہیں، ہارٹ پرابلم ہے، شوگر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، دوسری تیسری چوتھی بیماریاں ہیں۔ حضرات اسی لیے کہ ہم نے سارا اپنا سسٹم فطرت کے خلاف کر لیا۔ جب فطرت کے خلاف چلیں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ حضرات یہ برکتوں والا وقت، یہ رحمتوں والا وقت ہم سو کر گزارتے ہیں۔ کبھی صبح اٹھ کے یہ فجر کے وقت کی یہ اگر قدر و قیمت دیکھنی ہو، فجر کے وقت کا اگر نظارہ کرنا ہو، صبح کو اٹھیے کیسے آپ چست ہوتے ہیں، کیسے آپ کا دماغ ورک کرتا ہے، کیسے آپ کے اعصاب ورک کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے تو روٹین بنا لی کہ دن چڑھے اٹھیں گے، رات
حضرات محترم، فجر کی نماز کا اگلا اور آخری فائدہ یہ ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کو باجماعت پڑھ لیتا ہے، کائنات کے امام اس کے لیے ضمانت دیتے ہیں، اس کے لیے گارنٹی دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی آپ کی خدمت میں آتا ہے۔ آج ہم بھی علماء کرام کے پاس آتے ہیں، ہمارے سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ میرا کاروبار کیسے بڑھ سکتا ہے، مجھے شہرت کیسے مل سکتی ہے، میری بلڈنگیں کیسے بڑھ سکتی ہیں، پلازے کیسے بڑھ سکتے ہیں، میرا بزنس کیسے بڑھ سکتا ہے۔ لیکن قربان جائیں صحابہ کرام کی سوچ پر، حضرات ان کے مزاج پر، اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں تو سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول کامیابی کیسے ہوگی؟ اللہ کے رسول میں کوئی ایسا فیصلہ کن چیز بتائیں جس کو اپنانے سے میں کامیابی حاصل کروں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 5 نمازوں کی حفاظت کر لے۔ اللہ کے رسول بسا اوقات سستی بھی ہو جاتی ہے، لیکن کوئی ایسی جامع بات بتائیں جس کو اپنانے کے بعد میں کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حافظ علی العصرین، عصرین کی حفاظت کرنا، 2 نمازوں کی بطور خاص حفاظت کرنا۔ اللہ کے رسول عصرین سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ایک نماز ہے، یعنی فجر کی نماز، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے ایک نماز ہے، یعنی عصر کی نماز۔ ان دونوں کی حفاظت کر لینا، اللہ تجھے کامیابی عطا کرے۔ حضرات کامیابی نماز میں، کامیابی فجر میں، کامیابی عصر میں، کامیابی ظہر میں، کامیابی مغرب اور عشاء میں۔ مؤذن جب اذان کہتا ہے سب سے پہلے تو اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور پھر یہ دعوت دیتا ہے حی علی الصلاۃ، میرے بھائی مسلمان چل نماز کی طرف، چل مسجد کی طرف، حی علی الفلاح، نماز کی طرف آئے گا تو کامیابی کی طرف آئے گا۔ کامیابی نماز میں ہے، کامیابی فجر و ظہر، عصر و مغرب کی عشاء میں ہے۔ حضرات ہم نے کامیابی کو ڈھونڈا بازار کے اندر، ہم نے کامیابی کو ڈھونڈا چوک کے اندر، ہم نے پوری کامیابی کا دار و مدار بنا دیا اپنے بزنس کو، جبکہ رب کہتا ہے کامیابی نماز میں ہے، کامیابی رب کی یاد میں ہے، کامیابی رب کے ذکر میں ہے۔ اور جب رب کے ذکر سے ناآشنا ہوئے، رب کے ذکر سے بیگانہ ہوئے، تو پھر کامیابی دور سے دور تک ہوتی چلی گئی۔ حضرات فجر کی نماز کا آخری فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ نماز فجر کو باجماعت پڑھ لیتا ہے، کائنات کے امام کہتے ہیں یہ بندہ کامیاب بھی ہے اور جنتی بھی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من صلی البردین دخل الجنہ، جو بندہ 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھ لیتا ہے، ٹھنڈی نمازوں سے مراد فجر اور عصر کی نماز ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دخل الجنہ، یہ بندہ جنتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری دنیا کے اندر جتنی بھی کاوش ہے، جتنی بھی محنت ہے، ہم نماز کے لیے آئے، ہم نے روزے رکھے، صدقہ و خیرات کیا، قربانی کی، اپنے بچوں کو دین کے اوپر چلایا، یہ سارا کرنے کا مقصد جنت کا اصول ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو فجر و عصر کی حفاظت کر لیتا ہے، ان ٹائم اور بر وقت ان کو ادا کر لیتا ہے، اللہ اس بندے کو جنت کا داخلہ عطا کر دیتے ہیں۔ احباب گرامی، فجر کی نماز کو باجماعت پڑھنے کے یہ فوائد ہیں جو مختلف احادیث میں نبی علیہ السلام نے بیان کر دیے ہیں۔ احباب گرامی، فجر کی نماز کو چھوڑنے کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے جو بندہ فجر کو چھوڑتا ہے اس کا شمار اہل اسلام سے نکال کر اہل نفاق میں کر دیا جاتا ہے۔ بخاری و مسلم میں اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اسکر الصلاۃ علی المنافقین الفجر والعشاء، اللہ کے رسول فرماتے ہیں منافقوں پر سب سے اگر کوئی نمازوں میں سے بھاری نمازیں ہیں تو فجر و عشاء ہے۔ منافق فجر اور عشاء میں سستی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے صحابہ فرماتے ہیں اگر ہم نے کسی کے ایمان کو چیک کرنا ہوتا یہ مومن ہے یا منافق ہے، ہم اس کی فجر کی نماز کی حاضری لگا لیتے ہیں۔
اگر فجر کی نماز میں حاضر ہے تو مومن ہے، اور اگر فجر کی نماز میں حاضر نہیں، غیر حاضر ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا ایمان کمزور ہے۔ حضرات، فجر کی نماز کی حاضری آپ کے ایمان کی کسوٹی ہے، آپ کے ایمان کا معیار ہے۔ اگر آپ کے ایمان کا لیول چیک کرنا ہے تو فجر کی نمازوں کی حاضری چیک کر لیجیے، کتنے دن مہینے میں فجر کی نماز باجماعت پڑھی ہے، مسجد میں آ کے پڑھی ہے، صف اول میں پڑھی ہے، اور کتنے دن اپنے بستر پہ فجر کا ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ حضرات، فجر کی نماز ادا نہ کرنے والے کا شمار اہل نفاق میں ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جو بندہ فجر کی نماز باجماعت ادا نہیں کرتا، شیطان اس کے لیے بہت اہتمام کرتا ہے، وہ اہتمام و انصرام کرتا ہے، اور اس کے لیے بڑی کوشش کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ رات کو سو جاتا ہے، شیطان اس کے پاس آتا ہے، اس کی گدی کے پاس بیٹھ کے 3 گرے لگاتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر گرہ لگانے کے بعد اس کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے، علیک لیل طویل فرقد، اور اللہ کے بندے رات بڑی لمبی ہے، سویا رہ، لمبی رات ہے، سویا رہ، آرام سے سوتا رہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس طرح اس کو تھپکیاں دیتا ہے جیسے ماں اپنے بچے کو تھپکیاں دیتی ہے، کہتا ہے سو جا، ابھی رات بڑی بڑی ہے، آرام کرنے کے لیے ابھی بڑا ٹائم ہے، سو جا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب یہ اپنے مشن میں کامیاب ہوتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص کا ذکر ہوا، سویا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بال الشیطان فی اذنی، شیطان جو فجر کی نماز بستر میں سو کے گزارتا ہے اس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ حضرات، شیطان کا پیشاب کرنا، آج ہم زمین کے اعتبار سے اس قدر ڈیڈ ہو چکے، مردہ ہو چکے، روحانیت اس قدر مر چکی ہے، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے، اور شیطان جو ہمیں ذلیل کرنے کے لیے کہ چل میرا کہنا مان کے فجر نہیں پڑھی تو یہ گفٹ لے لے، یہ انعام لے لے، میری طرف سے سلامی لے لے، کان میں پیشاب کرتا ہے، ہمیں اس کا ادراک بھی نہیں ہوتا، ہمیں وہ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر بندہ رات کو اٹھتا ہے، اللہ کا ذکر پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وضو کرتا ہے، اس کی گرہیں کھل جاتی ہیں، اور جب کھڑا ہو کے نماز کے اندر اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتا ہے، اس کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں شروع کرتا ہے، یہ چست ہوتا ہے، اس کا نفس ہلکا پھلکا ہوتا ہے، اس کے اعضاء ورق اور کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر یہ سویا رہے شروع کرتا ہے، تھکا ماندہ ہوتا ہے، سست ہوتا ہے، اس کا نفس جو ہے وہ خباثت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ کیفیت ہوتی ہے اس شخص کی جو فجر سو کے گزار لیتا ہے۔ حضرات، اس لیے فجر کے وقت میں بیدار ہو جائیے، فجر کے وقت میں اٹھیے، خود بھی اٹھیے، اپنے گھر والوں کو بھی جگائیے۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کو اسی بات کا حکم دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نماز قائم کیجئے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کے لیے جگائیے، اور یہ جگانا ایک دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ہمیشہ کے لیے ہو، اس میں ہمیشگی ہو، دوام ہو۔ خود بھی حضرت مسجد میں آ رہے ہیں اور بچے بھی مسجد میں آ رہے ہیں، حضرات یہ ماحول قائم کیجئے، صلاۃ کمیٹی قائم کیجئے، فجر کمیٹی تشکیل دیجئے، ایک ایک دوست کو، رشتہ دار کو فون کیجئے، الارم لگائیے، اور دروازہ کھٹکھٹا کے نماز کے لیے جگائیے۔ یہ معاشرے کی نحوست، یہ بے برکتی، یہ سب فجر کی نماز کو ضائع کرنے کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم نے فجر کی نماز کو پھر دوبارہ سے اسی طرح قائم کر لیا جس طرح قرون اولیٰ میں تھی، تو حضرات پھر برکتیں بھی آئیں گی، پھر نحوستیں بھی ختم ہوں گی، پھر رحمتیں بھی آئیں گی۔ حضرات قرون اولیٰ میں فجر کی
صلاۃ الفجر مع رسول اللہ، اللہ کے نبی کے زمانے میں مومنوں کی عورتیں، مومنوں کی بہنیں، مومنوں کی مائیں، مومنوں کی بیٹیاں اللہ کے نبی کے زمانے میں فجر کی نماز مسجد نبوی میں باجماعت ادا کرتی تھی۔ نبی علیہ السلام کی ابتدا میں ادا کرتی تھی۔ صرف صحابہ نہیں، صحابیات بھی فجر کی نماز اندھیرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں ادا کرتی تھی۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں نماز کے بعد جب صحابیات ینقلبن الی البیوت اپنے گھروں کی طرف جا رہی ہوتی، ما یعرفن من الغلس، اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فجر کی نماز اول وقت میں اللہ کے نبی ادا کرتے تھے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ جاگی ہوئی خواتین کا اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ کون جا رہا ہے۔ حضرات یہ نبی علیہ السلام کے زمانے کی صحابیات ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے زمانے کی عورتیں ہیں کہ فجر کی نماز مسجد میں باجماعت اللہ کے نبی کی ابتدا میں ادا کرتی تھی۔ آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم بھی سوئے ہیں، ہماری فیملیاں بھی سوئی ہیں، ہم بھی سوئے ہیں، ہمارے بچے بھی سوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر قیامت کے دن روشنی چاہیے، فجر کی نماز کا اہتمام کر لیجئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بشر المشائین بالنور التام فی الظلم فی یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اندھیرے میں مسجد میں چل کے جاتا ہے، محمدی مسجد میں آتا ہے یا اور کسی مسجد میں جاتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے لیے قیامت کے دن اللہ کی طرف سے روشنیاں ہوں گی۔ جب مومن اللہ کی بارگاہ سے نکل کر جنت اور جہنم کی طرف ساری کائنات کا چلنا ہوگا، راستے میں اتنا اندھیرا ہوگا ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ بھی سجائی نہیں دے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس وقت اگر روشنی ہوگی، ایمان کی ہوگی، روشنی ہوگی، فجر کی نماز کی ہوگی، جس شخص نے فجر کی نماز کو پڑھا ہوگا اس کے پاس تو ایمان کی نماز کی روشنی ہوگی، اور جس نے اس کو ضائع کیا ہوگا اس کے پاس روشنی نہیں ہوگی، اندھیرا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا کے خزانے چاہیے، فیوز و برکات چاہیے، دنیا کی دولت چاہیے، دنیا کے اندر ترقی چاہیے، بلندی چاہیے، اور آخرت کے اندر روشنی، کامیابی اور کامرانی چاہیے، تو پھر فجر کی نماز سے دل لگا لیجیے، فجر کی نماز کو مت چھوڑیے۔ جب آپ فجر کی نماز کو ادا کریں گے، آپ کے دن کا آغاز رب کے ذکر سے، دن کی ابتدا اللہ کی یاد سے ہوگی، تو پھر سارے کام ہی سیدھے ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو فجر کی نماز کا اور دیگر نمازوں کا نمازی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔